ہزاروں دشمنیں دیں جب ارادوں کو بدلتے تھے، سنا ہے تب نبی محترم گھر سے نکلتے تھے، تو چلتے تھے فرشتے آگے آگے رہنمائی میں، خدا کے ایک ہی محبوب تھے ساری خدائی میں، جمع کر کے قبیلے کے غریبوں کو امیروں کو، کلام حق سناتے تھے وہ اکثر راہ گیروں کو، نبی کے فیض سے وہ راہ جنت پا جاتے تھے، کلام حق کو سن سن کر مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ سنا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ وہ مکے میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، خدا ہے ایک وہ کہتا ہے سارے زمانے میں، وہ سنتی تھی ہوبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمان کی یوں تعمیل کرتا ہے، وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ سنا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبے میں جا پہنچی، ہوبل کے پاؤں پہ سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، خدا کو ایک ہی کہتا ہے وہ سارے زمانے میں، مٹا دے اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی وہ دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب ہوبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا، مگر کچھ دن گزرنے پر نہ کچھ امید بر آئی، دعا کر کے ہوبل سے اپنے دل میں پچھتائی، غرض ترغیب اس نے سوچ لی ایک خود ہی گھر آ کر، میں چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی کہیں اور جا کر، غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر کے دروازے پہ آ بیٹھی، ضعیفہ سوچتی تھی اب اسے مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے، فریضہ صبح کا ادا کر کے سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم، جلوم آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے، ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی، کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا، کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا، کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر، یہ سن کر آپ نے گٹھری اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی، غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی، کہا بیٹا کی تھی جس دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہو گئی دوری، لگی دینے کو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے بڑھیا سے اس دم سرور عالم، یہ کوئی کام تھا اماں کہ میں لوں جس کی مزدوری، کوئی گر اور خدمت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری، یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت خواہ ہوئے وہ رحمت باری، کہا بڑھیا نے تھوڑی دیر ٹھہرو پھر چلے جانا، مجھے ایک بات کہنا ہے اسے سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکے میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے، وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا ہے جو سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا ہے کہ ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ خوب ماہر ہے، وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہوبل کی لات کی تذلیل کرنا کام ہے اس کا، سنا ہے میں نے اے بیٹا محمد نام ہے اس کا، ہمیشہ بچ کے رہنا اس سے جو کوئی نام لے اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا،
نبی بڑھیا سے دل میں نور وحشت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بتا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا آغاز بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں؟ میں ہوں بندہ خدا کا اور مجسم نور ایزد ہوں۔ کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے دنیا میں مجھے یہی بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی قاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا میری مشکل کرو آساں، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قرباں۔ پھر ہوا حال اس پر اس کے جو فضل ایزد باری، ضعیفہ کی زباں سے خود ہی کلمہ ہو گیا جاری۔ بس اے رحماں دعا یہ ہے برائی دور ہو جائے، محبت سے نبی کی سب کا دل پر نور ہو جائے۔